اگر کوئی آدمی غربت میں ہے، نوکری نہیں ہے، یا نکاح نہیں ہوا ہے، شادی کی تلاش میں ہے، یا اس سے لوگ جلنے والے ہیں، دشمنی کرنے والے ہیں، یا اس پر کسی نے الزام وغیرہ لگایا ہے، یا اس کی زندگی اس طرح ہو گئی، سکڑی ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی کام کرو ہوتا نہیں، کوئی بھی کام ہمارا نہیں ہو رہا حضرت، رک جا رہا ہے، اس طرح لوگ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ ان تمام لوگوں کے لیے بہترین علاج اور وظیفہ کیا ہے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ معزز سامعین کرام، اللہ پاک کا بڑا فضل اور اس کا کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور مرتبہ ماہ رمضان نصیب فرمایا ہے۔ ہماری زندگی میں ایک اور دن کا مل جانا یہ اللہ کی طرف سے ایک احسان ہوتا ہے۔ روزانہ سورج نکلتا ہے، صبح طلوع آفتاب ہوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے لیے ایک اور دن کا اضافہ فرمایا اور ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں ہلاک نہیں کیا۔ یعنی ہم روزانہ گناہ کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہم سے گناہ ہو ہی جاتا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالی ہمیں ایک اور نیا دن عطا فرما رہا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک مہربانی ہے، فضل اور اس کا کرم ہے۔ تو ماہ رمضان ہمیں نصیب ہوا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور ماہ رمضان میں لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں اور سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ تو دنیا بھر کے بڑے بڑے علماء کرام اس بات کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ ماہ رمضان میں جہاں ایک طرف پورا قرآن تراویح میں
پڑھایا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، الفاظ کو سنتے ہیں، وہیں پر دوسری طرف لوگوں کے سامنے قرآن کریم کا معنی اور مطلب بھی بیان کیا جائے۔ کسی جگہ ظہر کے بعد بیان ہوتا ہے، کسی جگہ عصر کے بعد ہوتا ہے، اور کسی جگہ تراویح کے بعد ہوتا ہے، اور کسی جگہ فجر کے بعد ہوتا ہے۔ ہر ایک جگہ کا اپنا اپنا معمول ہے۔ قرآن کریم سے منتخب آیات کو لے کر کے چنیدہ باتوں کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے تو رمضان کا ایک فائدہ قرآن کی تفسیر کے ذریعے سے بھی عوام کو حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اسی کے پیش نظر ہماری مسجد میں بھی الحمدللہ ماہ رمضان میں فجر کے بعد درس قرآن کا سلسلہ چلتا ہے۔ اس دفعہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ سورہ یوسف کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی اور ان کے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے درمیان پیش آنے والا عجیب و غریب واقعہ اللہ پاک نے اس ایک سورت کے اندر بیان کر دیا۔ قرآن کریم کے اندر ٹوٹل 25 پیغمبروں کا نام ہے اور ان کے واقعات اور دیگر پیغمبروں کے واقعات بھی آئے ہیں۔ ان واقعات میں سورہ یوسف کو یہ خصوصیت اور اسپیشلٹی حاصل ہے کہ ایک ہی سورت کے اندر پورا واقعہ آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن سے لے کر ان کے 40 سال کی عمر کو پہنچ کر نبی ہونے تک، اور اس کے بعد سے لے کر ان کی وفات کے قریب تک کے سارے واقعات کو اللہ نے اس ایک سورت کے اندر بیان کر دیا ہے، سورہ یوسف۔ اور سورہ یوسف کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس میں اگر غور کیا جائے تو 1000 نصیحت کی باتیں ہیں۔ یہ ہے ایک سورت، لیکن اس میں فائدے کی باتیں کتنی ہیں؟ 1000 فائدے کی باتیں جو ہم تفسیر کرتے جائیں گے، آپ کے سامنے بولتے جائیں گے، اس میں آپ کو چند باتیں اس طرح کی ملتی جائیں گی۔ یہ سورت اللہ پاک نے کیوں نازل فرمائی؟ اس کی وجہ کیا؟ اس کا شان نزول کیا ہے؟ علماء مفسرین فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اپنی نبوت کا اعلان فرما رہے ہیں، اور مکہ کے کافروں کے سامنے ایک اللہ کی بات کرتے ہیں اور 360 بتوں سے باز رہنے کو کہا کرتے تھے۔ اس طرح ایک لمبا زمانہ گزرا اور مکہ کے کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی، حضور کو ستایا، حضور کے راستے میں کانٹے بچھا دیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، اور جسمانی اعتبار سے حضور کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ آپ بہت زیادہ غم میں مبتلا ہو گئے۔ اس قدر حضور کو غم لاحق ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اے میرے حبیب، ایسا لگتا ہے کہ آپ امت کے غم میں اپنی جان ہی دے بیٹھیں گے۔
کہ کوئی ایمان قبول نہیں کر رہا ہے، اس فکر میں آپ اپنی جان ہی دے بیٹھیں گے۔ یہ حالت ہو گئی حضور کی۔ اور دوسری طرف مدینہ منورہ کے رہنے والے یہودیوں نے بھی حضور کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ابھی حضور مدینہ منورہ تشریف نہیں لے گئے، ابھی آپ نے ہجرت نہیں فرمائی ہے، مکہ ہی میں ہے۔ مکہ مکرمہ میں 13 برس حضور نے دین کی دعوت دی ہے۔ تو آخر زمانہ چل رہا تھا مکی زندگی کا، اور ادھر یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کا پلان بنایا کہ یہ محمد جو ہیں یہ بہت زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں، ان کی ترقی ہو رہی ہے اور ان کو ماننے والے لوگوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آگے چل کر کے ادھر بھی آ جائیں گے اور یہاں بھی ان کے ماننے والے زیادہ ہو جائیں گے۔ تو ان کو حسد ہونے لگا، جلن، کہ ہمارے سامنے ایک آدمی ترقی کر رہا ہے۔ جیسے آج کل بھی ہوتا ہے، اگر آپ نے کوئی چھوٹی سی دکان شروع کی، چھوٹا سا کاروبار شروع کیا، آپ کا کام اچھا چلنے لگا، بیوپار اچھا ہونے لگا، کسٹمر آپ کے پاس زیادہ آنے جانے لگے، یا آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے، سافٹ ویئر انجینئر ہیں، یا آپ کوئی اور کام کرتے ہیں، لوگوں کا تعلق آپ سے زیادہ ہونے لگا، لوگ آپ کے پاس زیادہ آنے جانے لگے، تو دیکھنے والوں کے پیٹ میں جلن ہوتا، ان کے اندر کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، ان کے اندر کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت نہیں ہوتی۔ لیکن سامنے والا اگر ترقی کر رہا ہے، سامنے والا اپنے ٹیلنٹ کے ذریعے، اپنی بھلائی کے ذریعے وہ ترقی کر رہا ہے، تو اس کو دیکھ کر کے نہیں رہ سکتے، اس کو کسی طرح نیچے گرانا، اس کو کسی طرح پیچھے کرنا، اس طرح ہمارے اندر ہوتا ہے۔ تو یہودیوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد ہو گیا کہ یہ بنو اسماعیل کے خاندان سے ہیں، اور یہودی بنی اسرائیل کے خاندان سے ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام ہی کا نام کیا ہے؟ اسرائیل ہے۔ اسرائیل اس زبان میں اس کا معنی کیا؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اسرا کا مطلب عبد، ایل کا مطلب اللہ ان کی زبان میں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے کئی ہزار پیغمبر دنیا میں تشریف لائے۔ تو یہ جو یہودی رہا کرتے تھے مدینہ منورہ کے، یہ سب کے سب بنی اسرائیل ہیں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، ان کی نسل میں سے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، ان کے خاندان میں سے ہیں۔ تو یہودیوں کو حسد ہو گیا کہ آخری پیغمبر جو آنا چاہیے وہ ہمارے خاندان میں آنا چاہیے، بنی اسرائیل میں۔ لیکن آخری پیغمبر کس میں تشریف لائے؟ بنو اسماعیل میں تشریف لائے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تشریف لائے ہیں۔ اس لیے ان کو حسد ہو گیا اور انہوں نے مقابلہ کرنے کا پلان بنایا۔ اب یہاں ایک پوائنٹ سمجھنا ہے، مکہ کے رہنے والے سارے کافر جاہل تھے، ان پڑھ تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ علم کے ذریعے نہیں کر سکتے تھے۔ وہ مقابلہ کیسے کرتے تھے حضور کا؟ حضور کے اوپر جھوٹے الزام لگا دینا، حضور جادوگر ہیں، نعوذ باللہ۔ حضور کو بولا گیا
کہ آپ جادوگر ہیں، آپ کاہن ہیں، آپ نعوذ باللہ مجنون ہیں، پاگل ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہل لوگوں نے، مکہ کے کافروں نے اس طرح کے الزام لگائے، اور یہودیوں کے پاس علم تھا، آسمانی کتاب تورات یہ سب ان کے پاس موجود، تو علم ان کے پاس تھا، تو انہوں نے کیا پلان بنایا کہ ہم ان کو سوال پوچھ کر کے پیچھے کریں گے، ایسا سوال ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس کا جواب صرف ہمارے پاس ہے، ان کے پاس نہیں۔ ایک بڑے آدمی آتی، بوڑھے آدمی آ کر کے سوال پوچھتے ہیں، الف کو کہتے نقطے گر کو، کیا پوچھتے ہیں؟ الف کو کہتے نقطے ہیں۔ الف تو سیدھا ایسا رہتا ہے، الف عربی زبان میں لکھیں گے سیدھا ایسا، اس میں نقطے کہاں ہے؟ نہیں ہے، لیکن سوال لے کر کے آتے ہیں، الف کو کہتے نقطے ہیں تو بولو، وہ کریکٹ جواب دیے تو تمہیں امام صاحب، نہیں تو نہیں۔ تو عجیب و غریب سوالات لوگوں کے ہوتے ہیں۔ بہرحال تو یہودیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافروں کے ذریعے سوال بھجوایا۔ کیا سوال تھا؟ سوال یہ پوچھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو بتاؤ وہ کون لوگ تھے جو ملک شام کو چھوڑ کر کے مصر چلے گئے تھے؟ وہ کون سا خاندان تھا، وہ کون باپ بیٹے تھے جو ملک شام یعنی سیریا، فلسطین، خاص کر کے غزہ، اس کو چھوڑ کر کے مصر کو چلے گئے تھے، جہاں فرعون تھا، ایجپٹ، مصر کو چلے گئے تھے، وہ کون باپ بیٹے تھے؟ ان کا قصہ کیا ہے، واقعہ کیا ہے، آپ بیان کیجئے۔ اگر آپ نے بیان کیا تو آپ سچے نبی ہیں، ورنہ نہیں۔ حالانکہ ان کو ماننا نہیں تھا، یہودیوں کو ماننا نہیں، بس سوال پوچھ لینا ہے، اور ان کے دل و دماغ میں کیا تھا کہ یہ سچے نبی نہیں ہے، یہ جواب نہیں دے پائیں گے، لہٰذا ہم جیت جائیں گے اور ہمیں موقع ملے گا ان کو برا بھلا کہنے کا۔ تو یہ سوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں نے مکہ کے کافروں کے ذریعے بھجوایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سوال آیا تو اللہ پاک نے پوری سورت نازل فرما دی۔ ایک ہی سورت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اور اتنا ڈیٹیل سے بیان کیا کہ سوال پوچھنے والوں کو بھی اتنی ڈیٹیل نہیں معلوم۔ یہودیوں نے سوال پوچھوایا تھا، وہ ایگزامینرز ہیں، خود ایگزامینرز کو نہیں معلوم کہ اتنا ڈیٹیل اس صورت کے اندر ہے، ان کے واقعے کے اندر ہے۔ وہ لوگ تو ٹوکی ٹوکی جانتے تھے، اوپر اوپر والی بات جانتے تھے، اور اپنے آپ کو بہت بڑے علامہ سمجھا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کا سارا علم نیچے کر دیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بڑھا دیا اس صورت کو نازل فرما کر۔ یہ صورت بہت سارے فوائد پر مشتمل ہے۔ اگر کوئی آدمی غربت میں ہے، نوکری نہیں ہے، یا نکاح نہیں ہوا ہے، شادی کی تلاش میں ہے، یا اس سے لوگ جلنے والے ہیں، دشمنی کرنے والے ہیں، یا اس پر کسی نے الزام وغیرہ لگایا ہے، یا اس کی زندگی اس طرح ہو گئی، سکڑی ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی کام کرو ہوتا نہیں۔ بعض لوگ آ کے بولتے ہیں، حضرت سننا پکڑا تو بھی مٹھی ہو جاتا ہے، کیا کرنا؟ تالاب کو جا کو مچھیاں پکڑنے گئے تو مینڈو کا ملتے ہی، کیا کرنا؟
کوئی بھی کام ہمارا نہیں ہو رہا حضرت، رک جا رہا ہے، اس طرح لوگ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ ان تمام لوگوں کے لیے بہترین علاج اور وظیفہ کیا ہے؟ سورہ یوسف ہے۔ جو آدمی سورہ یوسف کو پڑھے گا، چاہے روزانہ ایک ایک بار پڑھو یا روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھو، اور اللہ سے مانگو، جس کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے اس کو رشتہ ہو جائے گا، جس کو نوکری کی تلاش ہے اس کو نوکری مل جائے گی، جو کسی غم میں ڈوبا ہوا ہے اس کا غم دور ہو جائے گا، جس کے اوپر کسی نے الزام لگایا ہے وہ اس الزام سے بری ہو جائے گا، اگر کسی کا کوئی آدمی گم ہو گیا ہے وہ اس کو مل جائے گا، کوئی سامان گم ہو گیا ہے تو وہ اس کو مل جائے گا، اگر عزت چاہیے سورہ یوسف پڑھو، ذلت سے بچنا ہے سورہ یوسف کو پڑھو، اور سامنے والوں کو اپنے حق ہونے کو ظاہر کرنا ہے سورہ یوسف پڑھو۔ بے شمار فائدے ہیں ایک ہی سورت کے اندر، تو اس سورت کو پڑھنے سے اتنے سارے فائدے حاصل ہوں گے، اس لیے آپ حضرات اس سورت کو پڑھنے کی پوری کوشش کریں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ تو اللہ پاک نے یہ سورت نازل فرما کر کے کافروں کو اور مدینہ منورہ کے یہودیوں کو بھی جواب دے دیا ہے۔ اس سورت کے اندر انشاءاللہ آگے بڑی تفصیل آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی سورتوں کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔